اس نور کے لیے کہ جو ہدایت ہے، قرآن ہے، صراط ہے، سبیل ہے، اس نور کے لیے ایسی ذوات کا انتخاب ہونا چاہیے، ایسی ہستیوں کا انتخاب ہونا چاہیے کہ جو خود بھی نور ہو اور اللہ کے جلوہ نور کا اس عالم میں ظہور قرار پائیں۔ یہ وجہ ہے، اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر کیوں فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین کون ہیں؟ ان الحسین مصباح الہدی۔ اگر تمہیں حسین کو پہچاننا ہو، جیسے کہ صحیح ستہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی یہ شناخت امام حسین ہے، یہ تعارف امام حسین ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر حسین کی شناخت کروا رہے ہیں، ان کا تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو اے مسلمانوں، اے میری امت، اے میرے بعد کے آنے والے لوگ، اے اقوام عالم، اگر حسین کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کو پہچانو میری ذات سے، یعنی پہلے مجھے دیکھو کہ میں کون ہوں، تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ حسین کون ہے۔ جب کہا منی وانا من الحسین، میں کون؟ اللہ اکبر۔ اگر قرآن کی طرف ایک نگاہ ڈالیں، پیغمبر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، کہیں پہ سراج منیر کہا، کہیں پہ یاسین کہا، کہیں پہ طٰہٰ کہا، کہیں پہ مدثر کہا، کہیں پہ اور فضائل کو بیان کیا، کہیں پہ فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ذکر کو بلند کیا۔ یہ کیا ہے؟ پیغمبر کے فضائل ہیں۔ مگر آپ دیکھیے یہاں پہ فرمایا کہ سراج منیرہ، کہ ہم کون ہیں؟ ہم پیغمبر کو سراج منیر بنانے والے ہیں، ایک روشن چراغ بنانے والے ہیں۔ جب روشن چراغ ہیں، سراج منیر ہیں، تو اب اس سراج منیر کو قیامت تک کے لیے روشن ہونا ہے، یعنی یہ ایسا چراغ نہیں ہے، ایسا آفتاب نہیں ہے، ایسا نور نہیں ہے کہ جو بجھ جائے، جو ختم ہو جائے، جو دھیما ہو جائے، بلکہ اسے قیامت تک کے لیے دوام حاصل ہے۔ تو اب اس نور کے روشنی کے لیے، اس چراغ کو جلانے کے لیے، اس کے دوام کے لیے کچھ ذوات کا ہونا ضروری تھا۔ اب جب پیغمبر خدا کا چراغ روشن قرار پائے سراج منیرہ، تو اب پیغمبر کے بعد بھی ایک روشن چراغ کا ہونا ضروری تھا کہ جو پیغمبر کے بعد دنیا تک اس دین اسلام کی روشنی کو پھیلا دے، قیامت تک کے لیے اس کے نام سے اسلام روشن ہو جائے۔ جب ہی فرمایا کہ دیکھو اگر میں خدا کا روشن چراغ ہوں تو میرے روشن چراغ کا نام امام حسین